صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا العادل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عدل فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سے سب سے افضل، اللہ کے نزدیک نرم خو، رحم دل اور عادل و منصف سربراہ حکومت ہوں گے، اور بدترین درجے میں سخت دل اور ظالم اور غیر منصف سربراہ حکومت ہوں گے. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ آپ یقیناً رہیں گے، مجھے اس بات کا یقین ہے، کیونکہ آج شخصیت کی ایسی ہے صاحب. آج انشاءاللہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور خاص طور پہ جو حکمران طبقہ ہے وہ تو ہمارے ساتھ ضرور رہے. ایک انتہائی بلند مرتبت زہد و تقویٰ کی پیکر، تاریخ اسلام کی انتہائی عظیم الشان ہستی کا نام ہے امیر المومنین جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حیات طیبہ کو آپ پڑھتے جائیں، بیان کرتے جائیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ پر، مسلم حکمرانوں کی طرز حکمرانی پر، اور امت کی زبوحالی پر آنسو بہاتے جائیں کہ 39 سال کی عمر میں طرز حکمرانی کا وہ سنہری ٹرینڈ سیٹ کر گئے جس کی نظیر 39 صدیاں بھی دینے سے قاصر ہیں. فاروقی فیضان لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر، زہد و تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز اور عمر ثانی کہلائے جانے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کی فراوانی اور بے بہا آسائشوں کے باوجود، انتہائی ناز میں پلنے کے باوجود، طبیعت میں سادگی اور پاک بازی کا مرقع اور مرصع بنے ہوئے تھے. ایک وہ وقت ناظرین کہ زیبائش و آرائش کا یہ عالم تھا کہ قیمتی سے قیمتی لباس بھی اگر ایک مرتبہ آپ زیبتن فرما لیتے تو دوبارہ اس کو ہاتھ تک نہ لگاتے تھے. دنیا کی بہترین خوشبوئیں، یعنی بہترین عطر، بہترین مشک و عنبر استعمال فرماتے تھے. جس راستے سے گزر جایا کرتے تھے دور تک لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزری ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا بلا تمثیل کہ اس وقت کے برانڈڈ کپڑے آپ پہنا کرتے تھے اور برانڈڈ پرفیومز کا آپ یا برانڈڈ عطر کا استعمال کیا کرتے تھے. اور پھر ناظرین ایک وہ وقت آیا کہ جب خلیفہ کے تن پر اس دنیا سے رخصت ہونے تک صرف اور صرف ایک لباس ہی موجود تھا. عالم یہ تھا کہ خلافت سنبھالتے ہی شاہی محل تک لے جانے کے لیے انتہائی شاندار پروٹوکول آپ کے لیے سیٹ کیا گیا، مگر سادگی یہ تھی کہ اپنے خچر پر ہی بیٹھ کر روانہ ہو گئے. خلیفہ ہونے کے باوجود ناظرین شان و شوکت اور عیش و عشرت کی زندگی سے مکمل طور پہ دور رہے، یعنی بیت المال کے چراغ کے تیل تک کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. خلیفہ منتخب ہوئے تو اس وقت معاشرے کی حالت انتہائی ابتر تھی ناظرین. عمرہ نے لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضے کیے ہوئے تھے. جیسے آج بھی ناظرین آپ دیکھتے ہیں نا کہ اشرافیہ عوام کے مال کو کھاتی چلی جا رہی ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے مجبوروں، مظلوموں اور محروموں کی وہ تمام جائیداد
جائیدادیں ان کو واپس دلائیں جنہیں شاہی خاندان کے افراد نے، حکومتی اہلکاروں نے اپنے تصرف میں لے رکھا تھا۔ قائدانہ صلاحیتوں کا یہ لیول تھا ناظرین کہ صرف دعوے نہیں تھے، آج ہم دعوے بہت کرتے ہیں، صرف دعوے نہیں تھے بلکہ اخلاص سے بھرپور ارادوں کی یہ تکمیل تھی ناظرین کہ صرف اور صرف 29 ماہ میں، آج ہم کہتے ہیں کہ 2.5 برس ہی تو ہوئے تھے صاحب، ابھی تو بہت موقع ملنا چاہیے، تو 29 ماہ کے عرصے میں دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں خوشحالی کا ایسا انقلاب برپا کر دیا جس کی مثال صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ یعنی آپ نے عہد خلفائے راشدین کی یاد کو مکمل طور پہ تازہ کر دیا، اپنے سارے اثاثے، اب سننے والی باتیں صاحب آج ہم اپنے اثاثے دکھلانے کو تیار نہیں ہیں، اور ایک وہ تھے کہ اپنے سارے اثاثے یعنی اپنی بیوی کا سارا زیور، اپنا سارا مال، اپنی ساری جائیداد سب کچھ بیت المال میں جمع کرا دیا، اس کے بعد جا کر خلافت کے منصب کو سنبھالا۔ پھر احتساب کا ناظرین میکینزم ذرا غور کیجئے کیا تھا کہ یہ وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے فقہا اور علماء کو حکومتی عہدیداران پر نگران بنایا تاکہ حکومت اصل میں اہل علم کی نگرانی میں چلائی جائے، اور تاریخ کے کرتاس پہ ناظرین آج بھی آپ کے سنہری جملے محفوظ ہیں جو آپ نے اس وقت فقہائے امت سے کہے تھے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی بھی ظلم و ستم کا معاملہ ہوتا نظر آ جائے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین علم و فضل اور قرآن و حدیث و فقہ میں ان کا یہ عالم تھا، یعنی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے علم کا بے پایا اور عمیق سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، آپ عابد و زاہد، بردبار، عاجزی و انکساری کے پیکر، خوف خدا سے لبریز، عدل و انصاف قائم کرنے والے، بھلائیوں اور نیکیوں کو محبوب رکھنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ مٹ جانے کے خوف سے ان کو جمع کرنے کا اہتمام بھی فرمایا۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ آپ کا نماز پڑھانے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں سے بے انتہا مشابہت رکھتا تھا۔ اپنے شیخ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص طور پر مانگ کر آپ نے وہ پیالہ لیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پانی پیا کرتے تھے، اپنے لیے عشق سے بھرپور وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک اور منہ مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اور حب اہل بیت کا یہ عالم تھا ناظرین کہ یزید کو امیر المومنین کہنے والے کو بھی آپ نے کوڑے لگوائے، فلاحی کاموں کو آپ نے اس طرح سے سر انجام دیا کہ آپ نے لنگر خانے قائم کیے جس میں فقراء و مساکین اور مسافروں کو کھانا پیش کیا جاتا تھا، اسی طرح مسافروں کے لیے سرائے خانے، ان کے لیے سواریوں کا انتظام، ان کے لیے استبل تعمیر فرمائے، نابیناؤں کا علاج کروایا، فالج زدوں کو، یتیموں کو، معذوروں کی خدمت کے لیے غلام رکھے، اخراجات ان کو عطا کیے، بچوں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ کے عدل و انصاف اور حسن انتظام سے ایسا ریولوشن آیا ناظرین، اب بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، ایسا ریولوشن آیا کہ لوگ ڈھونڈتے تھے اپنے صدقات و خیرات کو لے کر، زکوٰۃ کو لے کے، زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے لینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ کاش عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی غلام ایک بار پھر امت شخصیت اتنی کمال ہے صاحب، اتنی کمال ہیں، آپ یقین مانیے میں جب ان کو اللہ جانتا ہے پڑھ رہا تھا، اور ظاہر ہے یہ بڑی سعادت ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ بار بار ریکال ہوتی ہیں تمام چیزیں، میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے، آپ یقین مانیں، اور میں یہ دیکھ رہا تھا ایک وہ تھے اور ایک ہمیں۔ آغاز کیجئے صاحب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی خاندانی تعارف، آپ کی پیدائش اور نیز جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین، خلیفہ عادل امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ایک ایسی عظیم شخصیت کہ جنہیں عمر ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ایک ایسی عظیم شخصیت کہ جن کی رگوں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خون شامل ہے، ایک ایسی شخصیت کہ جو افق اسلام پر آفتاب درخشاں کے مانند یوں روشن ہوئے کہ اوراق تاریخ آپ کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ واہ کیا اچھا جملہ۔ اور ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے اپنے کردار سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم اپنے کردار کو بلند کرتے ہو تو کم وقت اور کم عمر میں اللہ تمہیں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ تم تاریخ اسلام میں زندہ رہتے ہو۔ 39 سال میں پردہ فرمایا، 39 سال میں پردہ فرمایا، 61 یا 63 ہجری بے اختلاف روایات آپ کی ولادت مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ ٹھیک، چونکہ ہم
ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، علماء کرام بھی ذکر فرمائیں گے، تو ایک بات جو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے ہم سب کے لیے کہی، اس سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اذا رأیت الرجل یحب عمر بن عبدالعزیز، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہو، وَيَذْكُرُ مَحَاسِنَهُ، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے محاسن کو بیان کرتا ہو، وَيَنْشُرُهَا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے محاسن کو پھیلاتا ہو، جیسا کہ ابھی پھیلایا جا رہا ہے، تو فرمایا فَعْلَمْ أَنَّ وَرَاءَ ذَلِكَ خَيْرٌ انشاء اللہ تعالی، تو پھر اس بات کو جان لو کہ اس کے پیچھے اللہ نے خیر ہی رکھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جن کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا تعلق قریش سے تھا، اور اگر ہم نسب میں جا کے دیکھیں تو بالآخر آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ وہ بھی بڑی عظیم شخصیت تھے، بڑے نیک شخصیت تھے، متقی تھے والد محترم، اور مصر کے 20 سال گورنر رہے، اور مصر میں بڑی مساجد تعمیر کروائی، علماء کرام کی بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، علماء کرام کو وظائف دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب نکاح کا ارادہ کیا تو اپنے خزانچی سے کہا کہ 400 خالص حلال دینار لا کر دو کہ میں کسی اچھی نیک فیملی میں نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ والد محترم کی آپ کی شان ہے، نکاح سے پہلے یہ شان تھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کون ہو؟ جی ہاں۔ پھر اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ کا جو ذکر ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ والدین سے پھر ولادت ہو رہی ہے تو کیا شان پائی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدتنا ام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہا آپ کی والدہ محترمہ ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے ناظرین کے لیے کہ اگر ہم رشتے کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف لقب کے اعتبار سے عمر ثانی نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوتی کے بیٹے ہیں۔ یعنی آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں ام عاصم، وہ زوجہ ہیں حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ کی، تو اس اعتبار سے آپ جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی پوتی ہوئی، اور ان کے بطن سے ولادت ہو رہی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نانا ہوئے؟ جی ہاں، ٹھیک۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ کی نانی جان ہیں، یعنی حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو زوجہ ہیں، ان کی شان کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ کیا اچھا بات۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ خبر گیری کریں کہ لوگ کن حالات میں ہیں۔ حضرت اسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ گلیوں میں گھوم رہے تھے، جب آپ تھک گئے تو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب جس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے اسی گھر میں کچھ سرگوشی ہو رہی تھی، کیونکہ رات کی تاریکی تھی، سناٹا تھا، تو وہ آواز آپ کے کان میں پہنچی۔ آواز یہ ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی جواب دیتی ہے کہ امی، کیا آپ نے سنا نہیں کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا؟ تو اماں نے کہا کہ بیٹی، کہاں امیر المؤمنین آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کہاں اعلان کرنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر المؤمنین کے سامنے تو ان کی اطاعت کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت اسلم سے کہا کہ اس گھر کو اچھی طرح یاد کر لو۔ جب صبح ہوئی تو کہا کہ اس گھر کے حالات کی خبر لو۔ جب خبر لی گئی تو پتہ چلا کہ ایک بیوہ عورت رہتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک کنواری بیٹی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون شادی کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی شادی ہو چکی تھی، حضرت عبد الرحمن بن عمر کی شادی ہو چکی تھی، انہوں نے کہا ہماری تو شادی ہو چکی، حضرت عاصم باقی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اظہار رضامندی کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خوبصورت، اس نیک سیرت بچی کو اپنی بہو ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور وہ جو ہمارے ہاں فرق مراتب سمجھا جاتا ہے اس کا انکار فرمایا، اور عملی طور پر اپنے بیٹے کے عقد نکاح میں، اور آپ نے خود پیغام نکاح بھجوایا ان کے گھر پہ، اور انہوں نے اسے قبول کیا اور وہ اس طرح آپ کی زوجہ بنی۔ اس اعتبار سے آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز اس خوبصورت نکاح سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام ام عاصم ہے، اور پھر اس خوبصورت
نکاح سے جو حضرت عبدالعزیز کے ساتھ ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ولادت بھائی وہی بات ہے، جب جد ایسے ہوں گے تو پھر اولادیں بھی ایسی ہوں گی نا. اچھا اب اس میں جو ایک بڑی کمال بات ہے آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو نسبی اعتبار سے ظاہر ہے ایک فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مطلب اتنی ڈائیورسٹی، اتنی مطلب ہمیں جو ہے وہ اپنا شخصیت کے اندر جو ہے اتنی ہمجہتی نظر آتی ہے کہ آپ یقین مانیے میں تو عاشق ہوں ان کا کہ اتنی میں اگر تصور کروں تو بڑی ایک ایلیگنٹ قسم کی شخصیت. لیکن وہ دیکھیے کہ علمی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو کیا مقام عطا کیا. یعنی تحصیل علم کا جو آپ کا دور ہے خاص طور پہ اس میں آپ کو یہ بڑا موقع ملا کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جو ہے بڑا استفادہ کیا. ایک تو آپ یہ بتائیے، دوسرا کن کن ہستیوں سے کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں، اور جو علمی مقام اور مرتبہ آپ کو اللہ نے عطا کی وہ کیسا کمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً حضرت عمر بن عبدالعزیز واقعتاً ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی طرف واپس لوٹ کر انسان کو سیکھنا چاہیے، اور بالخصوص امت مسلمہ کو سیکھنا چاہیے کہ کس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے. اور پھر جس مقام پر یعنی مال و دولت کے آپ تھے اس میں تقوی کتنا اختیار کرنا چاہیے، علم دین کی طرف کتنی رغبت ہونی چاہیے، اس کا معیار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں. نہایت ابتدا کے ساتھ یعنی علم اور تربیت، ان دونوں چیزوں کا تعلق ہوتا ہے آپ کے بچپنے کے ساتھ، آپ کے ابتدائی ایام کے ساتھ. تو والدین کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ کے والد گرامی مصر کے گورنر مقرر ہو گئے تو آپ کچھ عرصہ والدہ کے ساتھ رہے، اور پھر جب آپ کے والد نے بلایا تو ابتدائی ایام اکیلے والدہ کے بھی بغیر وہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارے. اب آپ سوچئے کہ ابتدا بچپنا اگر کسی شخصیت کو حضرت عبداللہ بن عمر جیسی مل جائے تو آپ سوچئے کہ انسان کے کردار میں کجی کہاں رہ جائے. اللہ اکبر. پھر وہ سعادتیں آپ نے نصیب کی، حاصل کی. کچھ عرصے کے لیے واپس آپ مصر گئے والد گرامی کے پاس، اور پھر والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینہ المنورہ ہی بہترین تربیت گاہ ہے. واپس تشریف لاتے ہیں. اس بار حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ صالح بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ نہایت بلند پایا محدث اور عالم دین ہیں. آپ کے زیر تربیت فقیہ مدینہ آپ کے ساتھ ہیں. بالکل. واہ واہ. اور محدث ہیں آپ. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ بہترین تابعی ہیں. آپ کے سامنے زانوئے تلمذ بھی طے ہو رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اکابرین امت جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے اساتذہ میں حضرت صائب بن یزید، حضرت یوسف بن عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس طرح کی اکابر شخصیات جو کہ صحابہ کرام اور تابعین کے مرتبے کے تھے، آپ نے ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا. حضرت صالح بن کیسان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف علم ظاہر دیا بلکہ اس علم کو آپ کی شخصیت میں اس انداز میں منتقل کیا کہ آپ اس کے مجسم سراپا بن گئے. ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک بار عملاً آپ یعنی کہ نماز میں تاخیر ہوئی. دریافت کرنے پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ فرمایا کہ میں اپنے بال سنوار رہا تھا. حضرت صالح بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے آپ اپنے بالوں کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں. شکایت کہاں جاتی ہے؟ مصر جاتی ہے. اور اس کی ہلکی سی سرزنش مصر سے آتی ہے یوں کہ آپ کے بالوں کو منڈوا دیا جاتا ہے. اب غور طلب بات والد کے پاس جاتی ہے. جی یعنی والد تربیت اس انداز سے کر رہے ہیں. والد بھی تربیت اس انداز میں کر رہے ہیں. استاد کتنے بہترین استاد کتنے بہترین ہیں کہ شکایت والد سے کی اور والد نے حکم فرمایا کہ ان کے بالوں کو منڈوا دیا جائے. یعنی تربیت آپ کوارڈینیشن دیکھیے، ٹیچر پیرنٹس کوارڈینیشن. اس کے بعد آپ ڈسپلن دیکھیے کہ ایک ہلکا سا عمل ہو جائے. آج ہم اس میں لگ جاتے ہیں کہ کیا چیز فرض ہے اور کیا چیز واجب ہے. جب کردار میں پختگی پیدا کرنی ہو تو پھر آپ کو فرائض اور واجبات نہیں بلکہ مندوبات سے بچوں کی تربیت کا آغاز ہونا چاہیے. یہ وہی تربیت کا اثر تھا کہ آپ بلند پایا مفسر بنے، محدث بنے، فقیہ بنے، حافظ قرآن بنے، اور عربی ادب
اور شعر و شاعری کے اندر آپ نے کمال حاصل کیا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے ابتدا میں بھی فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کا قول میرے لیے حجت ہے. پھر یعنی اس دور میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے امام رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا قول میرے لیے حجت ہے. اس وقت کتنے لوگ موجود تھے. اور اس کے بعد پھر امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ بہت بڑے امام، فقیہ، مجتہد، حدیث کے ماہر اور حافظ ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جس انداز میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے، آپ کی نماز حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی مماثلت رکھتی ہے کہ حضور کے بعد اگر میں نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور جس نے جتنی قربت اختیار کی ہے وہ حضرت انس وہ حضرت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. آپ اندازہ کیجئے اس جملے کی معنویت پہ میں غور کر رہا تھا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنہوں نے سرکار علیہ السلام کا دیدار کیا، صحابہ کا دیدار کیا. اب آپ دیکھیے پورا جو گیپ ہے اس میں کتنی شخصیات آئی ہیں، لیکن آپ کو کوئی شخصیت جو اتنی مماثلت کرتی ہوئی نظر نہیں آئی کہ رکوع و سجود جو سرکار علیہ السلام. اچھا، اور اس میں ایک بات اور عرض کروں گا. دیکھیں یہ ہے ظاہری علم، اور جو باطنی علم ہے اس پر بھی اگر توجہ دی جائے جو کہ اکثر میں نے دیکھا ہے تذکرہ نگار نہیں کر پائے، وہ تھا آپ کا علم لدنی. اچھا. اور آپ کی خلافت کی مسند پر فائز ہونے سے پہلے آپ کی شخصیت کے اندر اتنا نکھار پیدا ہو گیا کہ وہ جو زہد، تقوی اور ورع آپ کو وہاں پر نظر آتا ہے وہ یقیناً اس علم لدنی کی بدولت ہے جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا ہو. اچھا، یہ جو شخصیت کے نکھار کی بات آپ نے ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، میں وہی بات ہے کہ شخصیت کی جب ہم بات کرتے ہیں یا شخصی اوصاف کی بات کرتے ہیں مجموعی طور پہ، تو ایک ٹرانس ہے آپ کی شخصیت، ایک میگنیٹزم ہے، یعنی ایک مقناطیسیت ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. میں نے کہا نا کہ اگر ہم ظاہر تصوراتی طور پہ اگر ویژولائز کریں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہوں گے، تو میں سوچتا ہوں کہ اس زمانے، یعنی آپ سوچئے کہ آج یعنی اس زمانے کا جو ٹاپ ٹرینڈ فیشن ہوگا وہ آپ اختیار کرتے تھے، ٹاپ ٹرینڈ جو مطلب اعتراضات تھے وہ آپ استعمال کرتے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ ڈائیورسٹی اتنی تھی آپ کی شخصیت کے اندر، پھر زہد و ورع، تقوی، وہ ساری چیزیں. تو شان و شوکت اپنی جگہ تھی اور کردار کی بلندی اپنی جگہ تھی. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ اس حوالے سے بڑی ممتاز اور منفرد ہے کہ آپ کی زندگی کے یہ دو پہلو ہیں، ایک آپ کا خلافت سے پہلے کا دور اور ایک خلافت کے بعد کا دور. خلافت سے پہلے کا دور چونکہ آپ کو بچپن سے ہی ناز و نعم میں رکھا گیا، آپ ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تمام آسائشیں موجود تھی، تو آپ نے ان تمام آسائشوں سے فائدہ بھی اٹھایا کہ آپ کی طبیعت میں بڑی نفاست تھی، مزاج میں بڑی نفاست تھی، کپڑوں کا استعمال بڑے دیکھ بھال کے کیا کرتے تھے اور بڑے مختصر ٹائم کے لیے ایک سوٹ پہنتے تھے، ایک ہی دفعہ پہنتے تھے اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، اور اس میں بھی طبیعت اچاٹ ہوتی تھی تو پھر اس سوٹ کو چینج کر لیا کرتے تھے. تاکہ آگے جا کے جب ذکر آیا کہ مدینے میں گورنر بنے تھے تو اس وقت 70 اونٹ صرف آپ کے ذاتی سامان کے آئے تھے. یعنی کپڑے کتنے ہوں گے، اس میں پھر خوشبویات کا استعمال ہے، پھر اس میں مشک و عنبر کا استعمال ہے، آپ کی داڑھی مبارک پہ مشک و عنبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی تھی، اور جہاں سے گزر جاتے تھے گھنٹوں بعد بھی کوئی وہاں آئے تو کہتا تھا یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزر کے یہ نئی خوشبو انہی کی ہوگی، یہ اس سے پہلے یہاں سونگی نہیں گئی ہے. یہ ان کی کیفیت تھی. یہ تو ان کا ایک شخصیت کا مرحلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ خدا کے چنیدہ تھے، اللہ نے ان سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا، تو اس لیے اللہ پاک نے انہیں جو شخصی وجاہت اور شخصی خوبیاں عطا فرمائیں، اس میں بڑی خوبی یہ تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو نفس کی پاکیزگی عطا فرمائی. بڑے پاکیزہ انسان تھے، یعنی ناز و نعم کے اندر جو آپ کے کزن تھے شاہی خاندان کے، جو آپ کے خاندان کے دوسرے لڑکے تھے، وہ عیاشیوں میں مبتلا ہوئے، بے راہ رویوں میں مبتلا ہوئے، لیکن آپ نے اتنے ناز و نعم کے باوجود کبھی گناہ نہیں کیا، ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے، کبھی آپ نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا. بچپن میں ایک دفعہ رو رہے تھے تو والدہ کو سبب نظر نہ آیا تو کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے موت یاد آ رہی. یہ کیفیت تھی نفس کی پاکیزگی کی، یہ کیفیت تھی کہ اس ناز و نعم اور آسائشوں میں کبھی گناہ نہیں کیا ہے، کبھی ناپاکی کی طرف نہیں گئے. آپ کے جو اتالیق تھے، استاذ تھے صالح بن کیسان، وہ کہا کرتے تھے بخدا جتنی خدا کی عظمت
عمر کے دل میں نقش ہے، میں نے اتنی عظمت کسی اور کے دل میں نقش نہیں اللہ دیکھی اکبر۔ ہے۔ ایک بات اور دیکھیں نا، مطلب آج اگر کسی کا باپ جو ہے کمشنر ہو علاقے کا تو جی اس جی۔ کے جو پر لگ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے ما فوق مطلب جو ہے وہ فطرت کوئی مطلب چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ گورنر مصر والد ہو۔ اور پھر کمال یہ کہ جہاں رشتہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے کہ سسر جو ہے وہ بھی خلیفہ، پھر جتنے سالے ہیں وہ بھی خلیفہ گزرے، اور اس کے باوجود جو ہے آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئی، اور پھر خود آپ خلیفہ بعد میں جا کے بنے، اس پہ بات کریں گے۔ اور صاف بتائیے جی۔ تو نفس کی پاکیزگی آپ کی بنیادی صفت ہے، تقوی و طہارت بنیادی صفت ہے، دل میں عظمت الہی کا نقش، یہ خوف خدا، بچپن سے ہی موت کی یاد، یہ خوف خدا آپ کا بنیادی وصف ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس وقت تواضع بڑی تھی، آپ نے کبھی ان ساری چیزوں کے ساتھ تکبر نہیں کیا، ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہے، ہمیشہ انکساری کے ساتھ رہے، سبحان۔ اور یہ موت تک برقرار رہی ہے یہ خوف خدا۔ آپ حکمران تھے نا، تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کے کہتے تھے کہ جب مجھے قبر میں اتارو گے نا تو دیکھ لینا میں دنیا سے کیا لے کے جا رہا ہوں۔ یعنی وہ صفت جو بچپن میں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ہمیشہ وہ صفت جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑی رہی۔ مفتی صاحب ذرا بتائیے کہ یہ جو بنیادی طور پہ مکے کی، مدینہ پاک کی اور طائف کی آپ کو گورنری جو ملی ہے، یہ ایک بڑا حسین واقعہ ہے۔ اچھا، اس واقعے کے اندر خاص طور پہ ایک جو خاص بات ہے وہ یہ کہ آپ کے سالہ جو تھے اپنا ولید بن عبد الملک، آپ نے چند شرائط رکھی تھی، وہ شرائط ایک تو آپ بتائیے، دوسرا جو آپ کا کردار رہا وہ آپ بتائیے، اور فقہائے مدینہ کاؤنسل کا ایک آپ نے قیام کیا، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا سعادت دی کہ مسجد نبوی کی تعمیرات اور توسیع کا کام جو ہے وہ آپ کے ذمہ لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، بلندی کردار یہ ایک مومن کا اثاثہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اگر مال گیا تو سمجھو کچھ نہ گیا، اگر صحت گئی تو سمجھو کچھ گیا، اور اگر کردار گیا تو سمجھو سب کچھ چلا گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت بلند و بالا کردار عطا کیا۔ درست۔ اور ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کردار داغدار نہ ہو تو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا منصب رکھنے والا شخص بھی آپ کے سامنے آ جائے تو اس شخصیت کا اثر آپ کی ذات۔ واہ واہ، کیا اچھی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے کردار کو داغدار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیغام دیا کہ کردار کو داغدار نہیں کرنا، عہدہ مقام منصب جاتا ہے تو چلا جائے۔ ٹھیک ہے۔ ہم عمومی طور پر طالب عہدہ رہتے ہیں، طالب منصب رہتے ہیں۔ جب آپ کو گورنری پیش کی گئی اور ولید بن عبد الملک نے آپ کو آفر کی کہ جی آپ گورنر بن جائیے، تو آپ، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں گورنرز مختلف علاقوں میں مظالم کر رہے تھے اور انہیں خلیفہ کی طرف سے مختلف آرڈرز کیے جاتے تھے جس میں کئی ظلم و جبر کے اعمال ہوا کرتے تھے، تو آپ اس بات کو جانتے تھے۔ اب آج کسی کو کہا جائے آپ کے لیے عہدہ ہے تو وہ کہیں گے جی میں تو بالکل تیار ہوں۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ کو گورنر بنانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے بنیادی شرط رکھ دی کہ اگر مجھے گورنر بنا رہے ہو تو میری شرط یہ ہے کہ مجھے ظلم اور استبداد کا کوئی حکم نہیں دیا جائے گا، اور آپ نے کہا اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجھے یہ گورنری نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کردار کی بلندی تھی، آج ہمارے یہاں بلندی کردار موجود نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں ولید بن عبد الملک نے کہا کہ اعمل بالحق وَإِلَّا تَرْفَعْ إِلَيْنَا إِلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا۔ ولید بن عبد الملک نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی شرط قبول کی جاتی ہے، اعمل بالحق، آپ حق کے ساتھ کام کیجئے گا، اگرچہ آپ کی طرف سے ہمیں صرف 1 درہم ملے وہ بھی قبول ہے۔ اس کے بعد آپ گورنر کے عہدے پہ بیٹھے۔ پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ اس زمانے میں حجاج بن یوسف کا ظلم بڑا مشہور تھا، وہ بھی گورنر تھا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر مدینۃ المنورہ میں اس نے آنا تھا، امیر الحجاج بنایا گیا تھا، تو آپ نے ولید بن عبد الملک کو لکھ دیا کہ مجھے اس بات سے معاف رکھا جائے کہ حجاج بن یوسف مدینے میں آئے۔ آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا۔ حیثیت گورنر کیا ادا کیا اور فقہائے مدینہ کاؤنسل کا جو جی ہاں، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آپ نے اس موقع پر اس
عہدے کو قبول کیا اس شرط کے ساتھ کہ میں ظلم و جبر نہیں کروں گا۔ درست۔ پھر اس کے بعد سب سے اہم، چونکہ خود آپ بہت بڑے عالم تھے تو جو عالم کی قدر ہے وہ عالم ہی جانتا ہے، تو آپ نے مدینۃ المنورہ میں فقہائے کرام جو 10 فقہائے کرام میں تھے، جن میں سے فقہائے 7 یعنی جو مدینۃ المنورہ کے 7 وہ فقہا تھے جو اس زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، وہ 7 افراد، اور ان کے ساتھ مزید 3 افراد 10 افراد پر مشتمل ایک کونسل بنائی۔ واہ۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم پر کسی کو نہ رکھا جائے، آپ نے وہ پوری کونسل بنائی، انہیں بٹھایا اور ان سے عرض کی کہ آپ کے ذمے ایک کام لگا رہا ہوں اور آپ وہ کام کیجئے گا، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور وہ کام یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسا کام دیکھا جو خلاف شرع ہو، یا میرے کسی عامل کے بارے میں آپ کو خبر ملی کہ وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے بتائیے گا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے خبر کیجئے گا تاکہ میں اس ظلم اور جبر کو روک سکوں۔ یعنی اس کا مطلب اگر میں سمجھوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ حکومت پہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ تو اپنی جگہ، جو گورنر بیٹھا ہے اپنی جگہ بظاہر کرسی ہے، چلانے والے فقہا ہوں گے، علماء ہوں گے جن کی سرپرستی، یعنی وہ فقہا کی جو کاؤنسل ہے وہ حکومت چلائے گی۔ بالکل، آپ کا مقصد مفادات ذاتی نہ تھا، آپ اس بات سے ڈرتے نہ تھے کہ ہم پر ایسے لوگ نہ آ جائیں کہ جن کے ہم تابع ہو جائیں، تو اصل بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی حکمرانی چاہتے تھے۔ وقت میں آگے بڑھنا، مسجد نبوی کی جو تعمیرات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فقہائے 7 اور فقہائے 10 کے تحت جو ہے وہ کونسل کا قیام کیا۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی جو تعمیر ہے، آپ کو مسجد نبوی سے بڑا پیار تھا، مدینۃ المنورہ سے بڑا پیار تھا، آپ نے پابندی لگا دی کہ یہاں پہ درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، یہاں پہ گھاس کو نہیں کاٹا جائے گا، اور مدینۃ المنورہ کی جو توسیع ہے اور اس کی جو تعمیر ہے اس کا صحرا بھی آپ کے سر پر آیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، بالکل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بہت شان و شوکت کے ساتھ تعمیر فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر عبد الملک تک مسجد نبوی پہ کوئی کام نہ ہوا تھا۔ ولید بن عبد الملک نے آپ کو لکھا، کنٹینیو کیا مولا کائنات نے بات، یعنی مولا کائنات کے بعد عبد الملک تک اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ آپ وہ پہلی شخصیت ہے کہ ولید بن عبد الملک نے آپ کو لکھا، اور پھر آپ نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی، اس کی نقش نگاری کے حوالے سے آپ نے کام فرمائے۔ پھر مسجد نبوی شریف میں جو کام ہو رہا تھا اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں محراب ہوتا ہے درمیان میں، یہ محراب آپ رضی اللہ عنہ نے قائم فرمایا، اور آج پوری دنیا میں جو مساجد میں محراب پوری دنیا میں قائم ہے اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا۔ اور 4 مینار کا تصور بھی آپ نے، اب وہ جو پہلے دیوار ہوا کرتی تھی وہ بالکل سیدھی جیسے گھر کی دیوار ہوتی ہے اس طرح دیوار ہوتی تھی، آپ نے محراب بنائے، اور وہ پھر پوری دنیا کے اندر اس طرح عام ہوئے کہ ہر مسجد کے اندر محراب موجود ہے، تو یہ شرف بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ وہ جو پنج گوشہ دیوار جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آپ ہی کا شرف ہے، یعنی کہ آپ نے اس مختصر سے عرصے کے اندر وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو مسجد نبوی، چونکہ آپ کے والد نے بھی مساجد کو تعمیر کیا تھا، تو مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر بھی آپ کے حصے۔ آخر میں ذرا یہ بتائیے، بڑی اہم ترین بات ہے، آپ کی ذاتی زندگی کے کئی واقعات اور حکایات ایسی ہیں جو آج ہم اگر ایک ایک واقعے کو اٹھائیں تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں، کچھ بیان کیجئے اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے قبضہ مافیا سے قبضے چھڑائے اور بیت المال میں چیزیں واپس جمع کرائیں، یہ آپ کا دوسرا اسٹیپ تھا۔ پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ کہ اپنے لاسٹ حکمران کو جب آپ نے دفنایا ہے اور پیچھے مڑے ہیں تو شاہی سواریاں کھڑی تھیں، آپ نے فرمایا مجھے میرا خچر کافی ہے بھائی، کہ شاہی سواریاں لے جاؤ، شاہی سواریاں ہٹا دی۔ شاہی شخص کے ساتھ جو پروٹوکول تھا، محافظین تھے، وہ سارے دستے اپنے پاس سے ہٹا دیے۔ پھر سب منتظر تھے کہ آپ شاہی خانے میں اور بادشاہ خانے میں تشریف لائیں گے۔ آپ نے فرمایا عمر کو اس کا خیمہ کافی ہے، آپ محل میں داخل نہیں ہوئے، شاہی سواریاں نہیں لیں، پھر جا کے دوسرے اسٹیپ پر ممکن ہو سکا کہ جس قبضہ مافیے کو آپ نے اٹھا کے پھینکا ہے نا، کوئی آگے سے جرت نہیں کر سکا بولنے کی۔ اچھا، آپ کی زندگی کتنی ریلیونس ہے علامہ صاحب، آج 20 22 25 گاڑیوں کا جو لشکر چلتا ہے پروٹوکول میں، کتنی ریلیونس ہے صاحب آج کے دور میں آپ کی شخصیت کی۔ ابھی جیسے ذکر کیا گیا، عدی بن ارطاط آپ سے کہنے لگے کہ آپ نے جو ٹیکس معاف کر دیے، جزیے معاف کر دیے غیر مسلموں کے، اب وہ سارے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، ہمارے پاس جزیہ ہی نہیں آ رہا۔ آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں ساری دنیا مسلمان ہو جائے، تمہیں بالکل جزیہ نہ آئے، تم اور میں اپنی کاشتکاری کر کے اپنے ہاتھ سے کھانا کھائیں، ٹیکسوں سے کھانا ہی نہ کھائیں۔ یہ آپ کا جواب تھا۔ اور آپ کے جو واقعات ہیں نا،
اس میں کچھ آپ کے تواضع کے حوالے سے ہیں، کچھ خوف خدا کے حوالے سے، اور کچھ دیانتداری کے حوالے سے۔ دیانتداری آپ کی دیکھیں کہ طبیعت میں لبنانی شہد آپ کو پسند تھا، تو بیوی نے جو ہے وہ ابن مادی کرب کو، حاکم کو لکھا کہ وہاں سے شہد بھجوا دیں، امیر المومنین کو پسند ہے، شہد آ گیا۔ تو بیوی سے کہنے لگے یہ تم نے کہا ہوگا تبھی آیا ہے، تو وہ سارا شہد اٹھا کے بیچ کے اس کے پیسے بیت المال میں ڈالے، اور ابن مادی کرب کو لکھا کہ آئندہ اگر تم نے ایسا کیا نا کہ میرے لیے یہ تحفے بھیجے تو میں تمہارا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ یہ عالم تھا۔ سیب آئے تقسیم کرنے کے لیے، آپ سیب تقسیم کر رہے تھے تو اپنا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اس نے سیب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اس کے ہاتھ سے سیب لے لیا اور فرمایا گھر جاؤ۔ اس نے گھر جا کے ماں کو بتایا، آپ جب گئے کہا بیٹے کو ایک سیب نہیں دیا، کہا میں نے اس کے منہ سے نہیں چھینا، اپنے دل سے چھینا ہے میں نے، مجھے بھی پسند ہے سیب، لیکن میں ایک سیب کی وجہ سے اللہ کے ہاں اپنی عزت خراب نہیں کر سکتا۔ یہ حکمران تھی، یہ دیانتداری تھی آپ کی۔ اچھا بیت المال میں آپ نے جو ہے نا وہ جیسے مہمان خانے کے لیے چیزیں وقف کی ہوئی تھی، آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے وضو کا پانی ملازم نے جو ہے وہ جو مہمان خانے کا کچن ہے وہاں سے گرم کیا، تو 1 مہینہ ہو گیا اس کو، 1 مہینے کی لکڑیاں خریدی اور بیت المال میں آپ نے جمع فرمائی۔ مہمان خانے کا ایک لقمہ نہیں لیا۔ اگر کوئی مہمان زیادہ مقرب ہوتے، کہتے امیر المومنین ساتھ کھانا کھا لیں، آپ مجبوری ہو جاتی تو بیٹھ کر کھانا کھاتے مہمان خانے میں اور اپنی جیب سے اس کی پیمنٹ کرتے بیت المال کو، اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ آپ تشریف لے جاتے۔ تو دیانتداری اتنے عروج پر تھی۔ جنید بھائی اس سے زیادہ کیا حد ہوگی کہ بیت المال میں عنبر آیا، عنبر، تو جب وہ گزر رہا تھا نا تو آپ نے ناک بند کر لیا۔ اچھا، فرمایا میں اس کی خوشبو لینے سے کیا ہے؟ کہا عنبر کا نفع ہی خوشبو ہے، تو میں بیت المال سے کیوں نفع اٹھاؤں؟ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ آپ نے سونگنا بھی اس کو گوارا نہیں کیا۔ تو دیانتداری کے اتنے عجیب و غریب واقعات ہیں نا آپ کے، جو آپ نے کہا کہ بیمار ہیں مرض الموت میں، قمیض میلی ہو گئی، تو بیوی سے کہا رشتہ داروں نے کہ ان کی قمیض تو چینج کرو، لوگ ملنے آ رہے ہیں۔ وہ رونے لگی، کہا میں ان کی قمیض کہاں سے چینج کروں، ان کے پاس ایک ہی قمیض ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے پاس جو ہے ایک قمیض جو ہے تبدیل ہوتی تو وہ دوبارہ پلٹ کے نہ آتی تھی۔ تو بیمار ہے مرض الموت میں، ایک ہی قمیض ہے، تو بس اسی قمیض میں آپ لیٹے ہوئے۔ اور پھر آپ کے اندر تواضع اتنی ہے کہ ملازمہ جو ہے نا وہ پنکھا جھول رہی ہے، آپ سو رہے ہیں، آنکھ کھلی تو ملازمہ کی آنکھ لگی ہوئی، آپ نے پنکھا اٹھایا اور جھولنے لگے۔ اس کی آنکھ کھلی نا تو وہ چلا اٹھی، امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہا تم بھی تو میری طرح انسان ہو، اگر تمہیں مجھے گرمی لگتی ہے تو تمہیں بھی تو گرمی لگ سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں۔ چغل خور آپ کے پاس ایک دفعہ آیا، اصلاح دیکھیں آپ نے کوئی نیگیٹو بات کی، آپ نے فرمایا اگر تو میں تحقیق کروں نا تو تم جھوٹے نکلے تو اس آیت کے تحت آؤ گے کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اور اگر تم سچے نکلے نا تو بھی ہمازم مشاء بنمیم چغل خور ہوگے، یا میں تمہیں معاف کر دوں۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، تحقیق نہ کر۔ تو آپ نے نیک بات سنی، لوگوں کی اس حد تک زمین پہ اتر کے آپ نے اصلاح کی کہ زمانے میں اس کی مثال نہیں۔ ناظرین کرام، بس میں کیا کہوں، سوائے درد اور تکلیف کے اس دل میں اور کچھ نہیں ہے۔ کاش کوئی اٹھے کہ ریاست مدینہ کا پرتاؤ جس پاکستان کو ہم بنانا چاہتے ہیں عملاً بنے گا، زبانی نہیں بنے گا۔ اور عمل وہی جو نقش پا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کو چاروں خلفۂ راشدین کی بارگاہ میں لے جائیں۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ روحانی ترقی کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اسے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور اس کا دل عبادت الہی کی طرف مشغول ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص مخلوق خدا سے نیک سلوک کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہے، اور جو شخص لوگوں سے بد سلوکی کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔